جی الحمدللہ. آج ہم نے آیت نمبر 116 سے لے کر آیت نمبر 119 تک سورہ توبہ کی اس کا ترجمہ پڑھا، اور شکیل صاحب نے پھر اس کی جو تفسیر ہے اس سے بھی ہمیں آگاہ کیا. تو یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے سورہ توبہ کے حوالے سے. جو بات ہو رہی ہے وہاں پہ جو کچھ صحابی نہیں جا سکے تھے، ان میں جو 3 صحابی ہیں ان کے بارے میں زیادہ بات ہوئی ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان تینوں کے حوالے سے بات ہے کہ یہ جو 3 جو نہیں گئے تھے، اور پھر بعد میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو توبہ پھر کی قبول کی. اور تو اس میں جو ہمیں سبق ملے وہ سارے آج ہم نے ان کا احاطہ کیا. تو بڑے واضح طریقے سے جو ہے اس کی تفسیر بتا دی گئی ہے. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں پارٹیسپینٹ میں کوئی سوال ہے تو وہ آج کے لیکچر کے حوالے سے وہ کر سکتے ہیں. سورہ توبہ کی 3 آیات کے حوالے سے اگر براہ راست کوئی سوال ہے، یا اگر ضمناً کوئی سوال آتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جناب پارٹیسپینٹ میں. جی وہی صاحب ہیں، اعظم صاحب، عارف صاحب. جی سر، میں اس پہ جو آج واقعہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے حوالے سے ایک اور چیز بھی ذہن میں آ رہی تھی جب آپ تفصیل بتا رہے تھے کہ جو آدمی پروکریسٹینیشن میں غلطیاں کر دیتا ہے ان سے بھی وہی ہوا، حالانکہ ان کی نیت تھی اور جو ہے وہ جانا چاہتے تھے، لیکن بس اس وجہ سے کہ میں بس ابھی کر لیتا ہوں، ابھی چلا جاتا ہوں، ابھی چلا جاتا ہوں. تو ایک اپنے آپ کو اس اینگل سے بھی آدمی سیکھ سکتا ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ، جیسے میرے میں یہ عادت بہت زیادہ ہے کہ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، ابھی 5 منٹ ہے، ابھی 10 منٹ ہے، تو میں ہر جگہ جو ہے نا وہ دیر سے ہی پہنچتا ہوں. تو اس حوالے سے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو ہے وہ عام حالات میں بھی پروکریسٹینیشن جو ہے اس کو کس طرح سے آدمی اس پہ اوور کم کرنے کی کوشش کرے. بالکل بالکل. جو ہے وہ ذرا سا بھی سلیکنس جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ اس میں بڑے برے نتائج نکالتی ہے. ابھی ایک اور واقعہ جو ہم نے پڑھا تھا حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی نہیں جا سکے تھے، لیکن جو ہے انہوں نے اتنی ہمت کی کہ وہ پیچھے جو ہے نا وہ چلے گئے اور انہوں نے لشکر کو پکڑ لیا. تو یہ جو ہے وہ سلیکنس کی وجہ سے، یہ بھی صرف 3 دن ہی لیٹ ہوئے تھے، تو جا سکتے تھے لیکن یہ نہیں گئے. تو وہ جو اس کا نتیجہ جو ہے نا پھر وہ دوسری قسم کا نکلا. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. شکیل صاحب، یہ جو بعض اہم معاملات میں آدمی سے کچھ سستی ہو جاتی ہے، وہ مطلب اس کے ذہن میں تو ہوتا ہے اس نے کرنا ہے، لیکن وہ اس کو ڈیلے کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی کوئی پریکٹس کا کوئی ویسے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی نیت اور وہ خلوص ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے جیسے ذرا جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی آپ نسخہ بتا سکتے ہیں کس طریقے سے ہم اس طرح کی جو سوچ ہے، بیسیکلی اٹ از ان دا مائنڈ، تو اس کو کسی طریقے سے ہم سنپ کر سکیں، دبا سکیں، اور ذرا تھوڑا ایکٹیو ہمارا رسپانس ہو جائے. دیکھیے اس کا نا یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے، اس کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا جو ہے وہ عام زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ جی مجھے جو ہے وہ یہ کرنا ہے،
تو پھر جو 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 سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس کے حساب سے ایک ٹائم ٹیبل ترتیب دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے حساب سے ہی وہ ساری پروگرام بناتے ہیں، اپنی ذات کا ہی پروگرام بن رہا تھا نا. یہ 2 کیسز جو ہم نے دیکھے ان کی سب کے کسی اور نے ان کا پروگرام نہیں بنایا تھا، یہ انہوں نے خود اپنا پروگرام بنایا تھا اس طرح کا، جس میں جو ہے وہ سلیکنس آ گئی. تو جو ہے وہ آپ کو اپنا پروگرام خود بنانا ہوتا ہے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہونا چاہیے ہے کہ جس چیز کے بارے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں نے یہ کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میں ایک پروگرام ترتیب دوں اپنے ذہن میں کہ جناب یہ کام میں نے کرنا ہے، تو یہ اس کے لیے مجھے صبح 6 بجے جاگنا پڑے گا فار ایگزامپل. تو میں ایک 6 بجے کا الارم لگاؤں، ایک 6:10 کا الارم لگاؤں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 6 بجے میری آنکھ کھلے تو میں دوبارہ سو جاؤں گا، تو میں جو ہوں وہ دوبارہ سے الارم بجے گا. پھر جو ہے میں اپنے ساری چیزوں کو جو ہے جو چھوٹے چھوٹے دوسرے کام ہیں ان کو میں کروں سائیڈ پہ. ان کو اب وہ مجھے بڑے ہو کر ہو سکتا ہے نظر آنے شروع ہو جائیں. میں نے اگر کہیں جانا ہے، کوئی تقریب ہے کہیں پر، جیسے آج کی ایک تقریب تھی، ہر سال ہوتی ہے اور ایک یہ ویکینڈ کے اوپر ہوتی ہے، تو میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ یار ویکینڈ کے اوپر تو بڑے کام ہوتے ہیں، میں نے تو ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. تو لیکن میں نے اپنی تربیت یہ کی ہے کہ یہ ایونٹ جو ہے یہ سال میں ایک دفعہ ہونا ہے. وہ جو دوسرے جو کام ہے وہ اگر کل نہیں ہوگا تو وہ پرسوں بھی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوگا پھر. تو پھر میں اپنی ساری جو مصروفیات ہیں ان کو میں کروں گا سائٹ کے اوپر، اور میں ساروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو بتا دوں گا کہ بھائی جناب میں جو ہوں نا اس سیٹرڈے سنڈے کو اویلیبل نہیں ہوں دن کے ٹائم پہ، تو تم نے جو بھی پروگرام بنانا ہے نا اس کے آگے پیچھے ہی بنانا. اب آئی ایم ناٹ اویلیبل. اور جو ہے میں نے سوچ لیا میں نے گھر سے 11 بجے نکل جانا، تو آئی ول گو وٹ ایور کمز. ہاں اگر مجھے جو ہے نا وہ کوئی اور مصیبت اگر اس طرح کی آ گئی کہ جو ہے وہ میں اچانک بیمار پڑ گیا یا کچھ اس طرح کا ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پھر میں سارا پروگرام اس کی طرح سے ترتیب دوں گا. تو دیٹ از این ایٹیچیوڈ. ایمان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے وہ اپنی تربیت کرنی ہے اس طرح سے کہ ہم جس کام کو بھی ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے کرنا ہے، تو پھر اب ہم سارا اپنا پروگرام اس کے حساب سے ترتیب دیں گے. اور جو ہے وہ جو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ہے کہ اب اس وقت ایک اور کام آ گیا ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے فرض کرے کہ میں نکلنے لگا ہوں، اس نے کہا ہے کہ مجھے تو جو ہے وہ میں نے جوس پینا ہے، تو میں اس کو کہوں گا کہ نہیں بھائی صاحب، جوس آپ کو اب جو ہے وہ شام کو ملے گا کیونکہ میں جا رہا ہوں. تو یہ جوس جو ہے نا وہ لا کے اس وقت دینا ضروری نہیں ہے. بہت تمہیں کو مصیبت آئی ہے تو یہ لو 15 روپے اور جا کے خود لے آؤ جوس، یا اپنے بھائی کو بھیج دو یا واٹ ایور. تو یہ اس طرح سے. لیکن جو ہے وہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ اچھا یار، اچھا اب تو بیٹے نے وہ کر دیا ہے تو بیوی نے اس کام پہ بھیج دیا تو یہ ہو گیا، تو میں جو ہوں وہ پھر میرے تو وہ پروگرام رہ جائیں گے. اسی طرح میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ سب سے بہتر جو ہے نا انسان اپنی ہی مثال ہی دے سکتا ہے کہ میں نے جو اگر کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کرنا ہوتا ہے تو میں اللہ صبح جو ہے وہ یہ کام کرتا ہوں. تو بعض اوقات آپ رات کو اگر کسی وجہ سے زیادہ تھک گئے ہیں یا لیٹ سوئے کسی بھی وجہ سے، تو اب آپ کو جو ہے وہ آپ کا دل نہیں کر رہا بستر سے نکلنے کو. سردیوں میں تو آپ کا بالکل بھی دل نہیں کرتا لحاف سے نکلنے کو، بٹ آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ. اف آئی ڈونٹ ڈو دیٹ نو بڈی از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. اور جو ہے وہ کام لیٹ ہوتا رہے گا، اور جتنا مرضی لیٹ ہو جائے کرنا تو وہ میں نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ پھر جو کم وقت میں چاہے تھوڑی نیند ہو چاہے جیسا بھی ہو، میں اٹھوں گا، میں جو ہوں وہ وضو کروں گا، اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ میں اسی حساب سے جو ہے کہ میں نے اپنے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اس طرح سے جو ہے پھر آپ کو اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے. جی مس عائشہ آپ کا سوال ہے. السلام علیکم سر. اچھا سر، وعلیکم سوال السلام. تو ڈفرینٹ نہیں ہے، لیکن وہ آئی ایبسلیوٹلی ایگری کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو کوئی کانشیس ایفرٹ اور آپ کو پرائرٹی مینجمنٹ کی ضرورت ہے اور یہی کرنی چاہیے.
لیکن آپ تو دے رہے ہیں اپنی مثال جو ہے وہ جو کہ تربیت یافتہ ہے یا مطلب اس ٹائم تک سے if not before، تو جو ہے وہ ایک بندہ ہو چکا. لیکن ہمارے جیسے لوگ جو کہ ابھی اس عمر کو پہنچتے بھی ہم لوگ ویسے ہی ڈب کھڑبے سے ہوتے ہیں. تو وہ یہ تو ایفرٹ آپ کو بہت شروع سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے وہ آپ اپنے آپ کو مولڈ کرنا اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا جاتا ہے. میں نے کہیں پہ ایک بات پڑھی تھی جو جس کا میں آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ روایت تھی کسی صحابی کی، آئی ڈونٹ نو، مجھے چونکہ وہ ریفرنس یاد نہیں ہے. وہ کافی ڈیٹیل میں انہوں نے یہ چیز لکھی تھی کہ یہ جو کسل مندی ہے یا آپ کا جو مطلب یہ جس طرح سے آپ لیزی ہوتے ہیں، وہ اگر آپ استغفار کی کثرت کریں تو یہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. اور مختلف حوالوں سے مختلف چیزوں سے انہوں نے اس کو، اب اس چیز میں کتنی حقیقت ہے، گرچہ استغفار آپ کو کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو کیسے لنک کر سکتے ہیں ڈسپائٹ کہ ہماری کانشیس ایفرٹ فرسٹ مطلب سب سے فرسٹ کام وہی ہونا چاہیے. دیکھیے میں جو ہوں نا، میرے سے اگر آپ پوچھیں تو میں تو اس طرح کے وظیفوں کے اوپر جو ہے وظیفے ان کاموں کے لیے میں ان کو انکریج کبھی نہیں کرتا. یہ نا یہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنی ذہن کے اندر کسی بھی کام کی کیا پرائیورٹی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر ہی پرائیورٹی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں اچھا ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو یار کوئی مصیبت تو نہیں آ جائے گی. یا جی جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ ایونٹ جس کی میں نے آج کا ذکر کیا، میں اگر اس میں نہیں بھی جاؤں گا تو کون سی قیامت آ جائے گی، مجھے میری صحت کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور جو ہے وہ میں آرام سے گھر بیٹھ کے جو ہے وہ کچھ اور کر لوں گا، کوئی سیر سور کرنے چلا جاؤں گا. لیکن وہ تو میں نے ایک پرائیورٹی ہے جو میں نے اپنے اندر فکس کر لی ہے. وہ پرائیورٹی یہ ہے کہ نہیں، میں نے یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کام، مجھے وہاں جانا چاہیے. تو جس خلوص کے ساتھ اور جس زور کے ساتھ اس پرائیورٹی کو میں اپنے اندر سیٹ کروں گا، اسی حساب سے پھر جو ہے وہ میری کمٹمنٹ ہوگی اس کام کے لیے. اگر ویسے ہی جیسی اب ایک ڈب کھڑبی سی میری پرائیورٹی ہوگی تو اس کے اوپر عمل بھی ویسے ہی ہوگا پھر. تو جو ہماری سوچ ہے اور جو ہماری جو پلاننگ ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے ہے. جو بھی ہم نے کرنا ہے کام، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ اس کے لیے میرے اندر جو ہے وہ آج کے دن کے لیے جو اگر میں نے آج کا دن گزارنا ہے، میں صبح کا ٹائم ہے اور میں نے سوچا ہے، تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ آج کے دن میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں. وہ اس میں وہ کام بھی آ جائیں گے جو مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ وہ آج ایک دم پاپ اپ ہو جائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے. ادروائز جو ہے وہ جو 8-10 کام ہیں وہ مجھے معلوم ہونے چاہیے ہیں، میں نے پہلے سے سوچا ہی ہونا چاہیے ہے صبح کے ٹائم پہ، اور میں اپنا سارا پلان پھر اس کے حساب سے بناؤں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں خاص طور پہ پاکستانیوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری یہاں صبح ہو جاتی ہے، ہم اس صبح میں کود جاتے ہیں، اور ہم کود جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں دائیں طرف چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے بائیں طرف چلے جاؤ، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سامنے کی طرف ایک ہری بتی جل رہی ہے، ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. ہماری کوئی پلانڈ ایکٹیویٹیز نہیں ہے دن کی، کوئی اس میں ہماری اپنی پرائیورٹی سیٹ نہیں ہوئی کہ میں نے جو ہے وہ اتنے گھنٹے یہ کرنا ہے اور اتنے گھنٹے یہ کرنا ہے، یا یہ کام کرنے ہیں، اور ان کاموں میں سے پہلا کام یہ فلانا والا کام تو ہر صورت میں ہونا ہے، جو مرضی ہو جائے، کم واٹ میں جو ہے یہ کام ضرور میں نے کرنا ہے. تو وہ والا کام جو ہوگا نا، جس کے لیے کم واٹ میں ساتھ لگا ہوگا، وہ ہو جائے گا پھر. لیکن وہ ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں ہے وہ کام واٹ میں والی نا صورتحال کہ جی جو مرضی ہو جائے یہ کام میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر وہ ہو جاتا ہے. جی، مزید کوئی سوال ہے کسی پارٹیسپینٹ کا؟ شکیل صاحب، میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا. جی جی اسی سورہ توبہ کے حوالے سے نا، جو اس میں دو طرح کے ایٹیچیوڈ دیکھے ہیں، وہ 7 لوگوں کا ایٹیچیوڈ جنہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا تھا، اور 3 لوگوں کا ایٹیچیوڈ، انہوں نے اپنے آپ کو کوئی اس طرح کی سیلف
پنشمنٹ نہیں دی تھی، لیکن ان کو ایک طرح کا ریگریٹ تھا، وہ ان کو ایک سزا بھی ملی اور سوشل بائک آؤٹ بھی ہوا، اور پھر اس میں ایک ذہنی کیفیت میں سے وہ لوگ ڈیفینیٹلی گزرے، خاص طور پہ حضرت کعب بن مالک، کیونکہ وہ سوسائٹی کے اندر موو بھی کر رہے تھے، باقی تو جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں وہ گھروں میں تھے۔ اچھا، اب یہ دونوں ایٹیچیوڈس ہمارے سامنے ہیں ان کیس کہ وہ they couldn't do something which was obliged, they were obliged to do، ٹھیک ہے نا؟ تو ان دونوں بیہیویئرز میں سے کون سا بیہیویئر ہے جو مطلب ایک پریفرڈ بیہیویئر ہے، یا it varies from person to person؟ اس سچویشن کو وہ ہر انڈیویجول، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک یونیک انسان بنایا ہے اس کی سوچ کے حوالے سے، تو اس کو ہم کس طریقے سے دیکھیں گے؟ کیونکہ دو بڑے ڈسٹنکٹ قسم کے بیہیویئرز ہیں، ایک میں اتنی شدت، ایک بیہیویئر میں بہت شدت نظر آتی ہے کہ اپنے آپ کو باندھ لیا، مطلب کرنا یہ امیجن کہ جی وہ انہوں نے تو اپنے آپ کو جو ہے وہ باندھ دیا ہے کہ ہم نے نہیں ہلنا، آپ ہمیں معاف کریں گے تو ہم، اس کو تھوڑا سا ذرا اس میں بتا دیں کہ یہ کون سا بیہیویئر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہر انسان کی نا نیچر اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ بنائی ہے، ہر انسان کی کیپیبلٹی بھی ڈفرینٹ ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ ایک طرح سے بیہیو نہیں کر سکتا ایک ہی جیسی سچویشن میں۔ تو کچھ جو ہے وہ اس طرح سے بیہیو کریں گے جس طرح سے وہ صحابہ نے کیا تھا، اور کچھ اس طرح سے کریں گے جیسے کہ وہ ہے۔ میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی والی سچویشن ہے، یعنی خود سے اپنے لیے ایک سزا تجویز کر لینا اور پھر اس سزا کے اوپر عمل بھی کروا لینا۔ سزا اس لیے تجویز کی کیونکہ وہ ان کو یہ اس وقت تو نہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے نہ کیا تو ہمیں دوسری قسم کی سزا ملے گی، وہ تو بعد میں لوگوں کو ملی تھی۔ یہ جو ان لوگوں نے جو سزا اپنے لیے خود تجویز کی تھی وہ کی تھی کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم جو ہے وہ اس کا مداوع کیسے کریں۔ تو ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ کچھ نہ کریں، تو ہم نے اپنے لیے ایک سزا تجویز کی اور اس کے اوپر عمل کر لیا۔ تو میرا ذاتی تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو پہلا والا جو صورتحال ہے یہ پریفرڈ ایٹیچیوڈ ہے کہ اگر آپ وہ کر سکتے ہیں نا تو خود سے اپنے لیے ایک سزا تجویز کر لیں اور جو ہے اس سزا کے اوپر عمل بھی شروع کر دیں، اور وہ سزا جو ہے وہ یہ بتائے کہ جی آپ واقعی شرمندہ ہیں اپنے اس کام کے لیے، اور جو ہے وہ اس جو ایکٹ آپ سے ہو گیا ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ اب اس کا مداوع ہو جائے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ہو جائے، تو آپ کو بجائے اس کے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایک سزا آپ کے لیے تجویز کرے، آپ نے خود ہی اپنے لیے ایک سزا تجویز کر لی۔ آپ کی اپنی دی ہوئی سزا جو ہے وہ رب کے عذاب سے تو یقیناً چھٹی ہوگی۔ انسان اپنے لیے کو بہت زیادہ تکلیف دہ سزا جو ہے وہ عام طور پہ نہیں وہ کرتا، تو وہ کر نہیں پاتا، اس کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی۔ تو جو پریفرڈ جو ہے وہ یہ ہے، اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ان کی سزا جو ہے وہ 3-4 دن یا 7-8 دن جو ہے وہ اس سے زیادہ ان کی وہ سزا نہیں چلی تھی۔ یہ والی سزا جو 50 دن کی تھی اور یہ بہت سخت سزا تھی، اس میں یہ تو نہیں تھا کہ جی کوئی ان سے بات نہیں کر رہا یا کوئی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جو ہے وہ دیکھ بھی نہیں رہے، سلام کا جواب جو ہے بظاہر نہیں دے رہے وغیرہ وغیرہ، ایسی کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف یہ ہے کہ ایک جگہ پہ وہ ایک طرح سے مقید تھے یا اپنے بندھے ہوئے تھے، تو وہ بڑی جلدی جو ہے نا ان کی معافی ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے خود سے جو ہے وہ ایک کر لی تھی۔ تو بظاہر وہ شدت پسند والا نظر آتا ہے، لیکن وہ میرے سے اگر آپ پوچھیں نا تو وہ پریفرڈ رستہ ہے کہ آپ خود سے اپنے لیے کچھ کر کے نا اور آپ اس پہ عمل کر لیں اور وہ شرمندگی ظاہر کر دیں اپنے عمل سے بھی کہ میں بڑا شرمندہ ہوں۔ ٹھیک ہے سر،
پارٹیسپینٹ میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. وہی صاحب کا سوال ہو گیا. اعظم صاحب کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ جی میرا سوال تو نہیں ہے، کمنٹ ہے کہ کئی بندے پلان کرنے میں اتنے زیادہ یعنی ٹچی اور وہ لیجنڈ ہوتے ہیں کہ ایکشن کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا. ہاں بالکل صحیح ہے. ہاں ایسے بھی ہے، نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ. صحیح ہے جناب. مزید رانا صاحب بھی آج ماشاءاللہ محفل میں موجود ہے. رانا صاحب فاروق بھائی بھی ہیں، سوال اگر ہو فاروق بھائی بھی ہیں پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر آج کے لیکچر کو ہم کلوز کرتے ہیں جناب. نہیں اچھا ٹھیک ہے. لیں جی شکیل صاحب میرا خیال ہے سیشن کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے. ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جی آمین. السلام علیکم. آمین آمین جی. وعلیکم السلام.